اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کوئی بھی کام جو ہے اپنی زندگی میں نقصان سے بچنا چاہتے ہیں اور کامیابی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور دی بیسٹ کرنا چاہتے ہیں، دنیا و آخرت اور ہر جہان کی بہترین کامیابی چاہتے ہیں، بہترین خیر بلائی چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت اور ایمان عطا فرمائے۔ اس کے لیے جو کلام الہی ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ تعالیٰ کے احکام جو کہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے، جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، جو کہ بالکل صحیح اور بالکل کامیابی کا راستہ ہے اور بہترین کامیابی کا راستہ ہے، جس کے اندر مختلف علوم کے بارے میں اشارے ملتے ہیں اور دی بیسٹ علم ہے، جس کے اندر بالکل کوئی غلطی نہیں ہے، بالکل شک و شبہ بھی نہیں ہے کسی غلطی کا، الحمدللہ۔ تو اس کے لیے کیا کریں کہ جب بھی کوئی بھی کام ہو، آپ نے نماز پڑھنی ہے، آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے، آپ کی زندگی میں کوئی بھی معاملہ پیش آتا ہے، جو بھی پریزنٹ کے اندر آپ کو کوئی معاملہ درپیش ہے، تو اس کے لیے ہدایت آپ قرآن مجید سے لیں۔ آپ کے ذہن میں کوئی سوچ ہے، اس کے لیے ہدایت قرآن مجید میں سے لیں۔ اس کا آسان طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں، سننا شروع کر دیں اور اس کو پھر سمجھیں، اس پر عمل کریں۔ اور سیکنڈلی، کوئی بھی اگر مثال کے طور پر عقائد کی اور نظریات کی اصلاح ہے، تو آپ کو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ قرآن مجید کے لیکچر سن سکتے ہیں، جو کہ قرآن اور ان علماء کو سنیں جو بالکل قرآن اور سنت و صحیح احادیث کے مطابق بات کرتے ہیں۔ جو اپنی من گھڑت باتیں جو لوگ کرتے ہیں، ان کی پیروی نہ کریں، وہ گمان کے پیچھے ہیں، وہ خود بھی گمراہ ہیں اور آپ کو بھی گمراہ کریں گے۔ اگر آپ گمراہی سے بچنا چاہتے ہیں اور دراصل کامیابی چاہتے ہیں ہر جہان کی، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کریں، رسول اللہ کی ہدایات کے مطابق چلیں۔ انشاءاللہ عز و جل بہترین کامیابی اللہ نے چاہا تو ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے رحم سے ہم پر خیر اور بھلائی کا معاملہ فرمائے، ہم پر رحمتیں عطا فرمائے، آمین۔ اور اس کا ایک آسان طریقہ ہے، اگر آپ نظریات کی اصلاح چاہتے ہیں، آپ شرک کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، شرک ظلم عظیم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، دنیا و آخرت کی ضلالت کا باعث ہے۔ اس کے اندر اگر آپ دنیا میں کامیابی چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ بڑے جو گناہ ہیں ان سے بچیں۔ دیکھیں کہ کچھ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں کسی بھی معاملے میں، تو اس میں کوئی بھی چیز عمل کرنے سے پہلے بہت چیزیں چھوڑنی ضرور ہے۔ کون سی چیزیں؟ جو کہ نقصان دہ چیزیں ہیں، ان چیزوں کو چھوڑنا ضروری ہے۔ جس طرح اگر کوئی مریض ہے، کوئی پیشنٹ ہے، مثال کے طور پر شوگر کا مریض ہے، اس کے لیے کوئی بھی میڈیسن، کوئی بھی دوائیاں، علاج شروع کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ وہ پرہیز کرے، وہ چھوڑ دے، بہت ساری چیزیں چھوڑ دے، مطلب میٹھی جو بھی چیزیں ہیں وہ ساری چھوڑ دے۔ اس کے بعد وہ جب علاج کی طرف آئے گا تو اس کو فائدہ ہوگا۔ اسی طرح سے عقائد و نظریات اور دنیا کے دوسرے معاملات میں کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے نقصان دہ چیزیں اور جو بڑے نقصان والی چیزیں ہیں ان کو بالکل چھوڑ دے، اور اس کے بعد دی بیسٹ کو اڈاپٹ کرے، دی بیسٹ کو پکڑے، جو بالکل بہت اچھی چیز ہے، بہترین کو وہ سمجھے، اس کو پھر سمجھ کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ جس طرح سب سے غلط چیز کیا ہے دنیا کے اندر، اور سب سے بڑا گناہ کیا ہے جو کہ دنیا و آخرت کی بربادی کا باعث بن سکتا ہے، وہ ہے شرک۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی تک جتنے انبیاء آئے، ان کا سب سے بڑا مقصد کیا تھا؟ توحید کی تبلیغ کرنا، کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ ہی خالق مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہی رازق ہے، اللہ تعالیٰ ہی مدد کرنے والا ہے، اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک، سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز، اور انبیاء کے آنے والے کے مقاصد میں سب سے اہم مقصد، سب سے بہترین اور سب سے اہم مقصد انسانیت کو جو گمراہ ہو جاتے ہیں، حالانکہ ہر انسان جو ہے فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن بعد میں اس کے والدین اس کو جو ہے وہ نان مسلم بنا دیتے ہیں، یا یہودی یا عیسائی یا کوئی ہندو، اللہ معاف کرے، استغفر اللہ، غلط مذاہب کی طرف اس کو موڑ دیتے ہیں۔ تو لیکن حضرت آدم علیہ السلام الحمدللہ اسلام پر آئے اور اس کی تبلیغ کرتے ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ ٹاپک کیا تھا؟ توحید۔ اور اس کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے بشمول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے امپورٹنٹ مقصد حیات کیا ہے؟ توحید کی تبلیغ، اللہ تعالیٰ کا تعارف، خدا کا تعارف۔ اور جو انسان بہکتے رہے ہیں شیطانی وسوسوں کی وجہ سے، گمراہیوں کی وجہ سے مختلف، وہ دین سے، حقیقت سے جو ہے وہ گمراہ ہوتے رہے، ان کو تبلیغ کرنا، ان کو راہ راست پر لے کے آنے کے لیے پیغام پہنچانا۔ تو یہ سب سے امپورٹنٹ مقصد ہے، اور مقصد حیات، اور سب سے بڑا جو ضروری چیز ہے توحید کو سمجھنا اور شرک سے بچنا، شرک سے توبہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف فرمائے، میں بھی جان بوجھ کر یا انجانے میں کبھی کوئی شرک کہا ہو، کفر کیا ہو، گستاخی کی ہو، کوئی کبیرہ و صغیرہ گناہ کیے ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ سب مسلمان، سب انسان توبہ کریں۔
اللہ تعالیٰ سے بار بار توبہ کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ کبھی کوئی پتہ نہیں اگلا سانس آئے یا نہ آئے انسان کو، تو دراصل کامیابی کے لیے انسان کو توبہ کرتے رہنا چاہیے، شرک سے توبہ کرنی چاہیے سب سے ضروری، اور اس کے بعد سب گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ تو اس کے بعد اگر آپ شرک کے بارے میں سمجھنا چاہتے ہیں، آپ کو میں آسان طریقہ بتاتا ہوں۔ آپ قرآن مجید اٹھائیں، شرک کے بارے میں جو آیات ہے اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، وہ ترجمہ پڑھیں جو کہ آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھ آتا ہے اور جس کو آپ آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں۔ وہ آپ اگر پڑھ نہیں سکتے تو وہ آپ سن سکتے ہیں ترجمہ، آپ اس کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ کچھ جو ہے وہ اس حوالے سے ویڈیوز بھی آپ کو مل سکتے ہیں، میں نے بھی کچھ ویڈیوز اس حوالے سے جو ہے وہ ریکارڈ کیے ہیں، جو شرک کے بارے میں قرآن پاک میں آیات جو ہے وہ کچھ میں نے کوٹ کیے ہیں اس میں۔ اور اس کا آسان طریقہ اگر آپ خود ریسرچ کرنا چاہیں وہ یہ ہے کہ اسلام 360 کے نام سے ایک اپلیکیشن ہے، آپ پلے اسٹور پہ جائیں، اسلام 360 بولیں، مائک کے اندر وہ جو آپشن ہوتا ہے نا وہاں پہ بولیں، وہ نکل آئے گی، یا پھر آگے لکھ دیں تب بھی نکل آئے گی۔ گرین سے کلر کا پیچھے وال پیپر ہے، وائٹ کلر کا اس کے پہ لکھا ہوتا ہے اسلام 360، تو وہ آپ ڈاؤن لوڈ کریں، اور اس کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد وہ سرچ کا آپشن ہوتا ہے، سرچ کے آپشن میں جائیں جہاں پہ قرآن سرچ کا آپشن ہے، وہاں پر جا کے لکھیں یا بولیں شرک، اس کے بارے میں جو اردو میں آیات ہیں آپ اس کو نکالیں، اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں سن بھی سکتے ہیں۔ تو وہ جو آیات ہیں آپ ان کو انشاءاللہ سنیں گے پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ شرک کتنا بڑا ظلم عظیم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، اور شرک دراصل ہے کیا، اور پھر انشاءاللہ عز و جل آپ توبہ کریں، توبہ تو ابھی سے کر لیں، اور دراصل حقیقت کو سمجھنے کے لیے پھر اس کو پڑھیں اور سمجھیں اور سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت ایمان عطا فرمائے، ہماری بے حساب بخشش عطا فرمائے، ہمیں معاف فرمائے، ہم پر فضل اور رحم فرمائے۔ اور دوسری بات یہ کہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ دیکھیں کہ گمان کی پیروی سے بچیں اور دراصل اپنی حقیقت کو سمجھیں۔ دیکھیں کہ جس طرح زیادہ تر لوگ کرتے ہیں اس طرح عمل کرنا یہ کامیابی کا راستہ نہیں ہے۔ زیادہ تر لوگ تو گمراہی کے شکار ہیں، زیادہ تر لوگ تو مختلف مسائل کا شکار ہیں، زیادہ تر لوگ تو شاید اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، شاید وہ جنت میں نہ جائیں اور کہیں اور جائیں، اللہ معاف فرمائے۔ تو اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ لوگ اس ٹائم دنیا میں کس مذہب کے ماننے والے ہیں؟ عیسائیت کے، کرسچینٹی کے، کرسچن مطلب ہیں۔ تو اگر زیادہ تر لوگوں کی بات کو صحیح سمجھا جائے تو اس طرح تو کرسچن جو ہیں، جو زیادہ تر لوگ تو کرسچن ہیں، تو کیا وہ پھر ٹھیک ہیں جو وہ شرک کرتے ہیں؟ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ کو نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ کو بیٹا کہتے ہیں خدا کا، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، استغفر اللہ، اتنا بڑا ظلم عظیم اور گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھوٹ باندھتے ہیں، استغفر اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جھوٹ باندھتے ہیں اور گستاخی کرتے ہیں اور یہ غلط کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، ہم سب انسانوں کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ تو مقصد یہ ہے کہ حقیقت کو سمجھنے کے لیے دراصل کیا ہے کہ آپ ٹروتھ لور ہوں، سچائی کو سمجھنے والے، جہاں سے بھی ملے سچائی اس کو سمجھنا، اس کو سمجھیں اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش ہو، آپ کا دماغ کھلا ہو، آپ کے نظریات جو ہیں وہ حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہمیشہ کھلے رہیں، تو پھر انشاءاللہ عز و جل آپ پہ حق واضح ہوگا۔ آپ کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جس کو اپنی حالت بدلنے کا خیال نہ ہو۔ جب تک آپ کو یہ خیال نہیں ہوگا کہ میں دنیا و آخرت میں کامیابی چاہتا ہوں اور اس کے لیے کوشش نہیں کریں گے تو آپ کو کامیابی شاید نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم پر فضل اور رحم فرمائے، توبہ کریں سچی پکی، اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہ معاف فرمائے اور ہماری تمام عقائد کو ٹھیک فرمائے، ہمیں ہدایت عطا فرمائے، انعام عطا فرمائے، جس طرح اس نے اپنے نیک لوگوں پر انعام فرمایا، ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلائے، اللہ آمین، اور ان لوگوں کے راستے سے بچا لے جس پر ان کا عذاب ہوا، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو اس کے لیے اب یہاں سے ہمیں سمجھ آ گیا کہ جو یہ بہت غلط چیز ہے کہ جس طرح سے لوگ کر رہے ہیں، گمراہ لوگ کر رہے ہیں، اس کی پیروی کرنا۔ تو دراصل حقیقت کو سمجھنے کے لیے جو بالکل صحیح چیز ہے، جو کہ بالکل 100% جس میں بالکل بھی 0.00000 انفینٹی تک بھی کوئی اس کے اندر شک و شبہ ہی نہیں ہے، جو بالکل ہر طرح سے پاک اور صاف اور بالکل صحیح ہے، تو وہ ہے قرآن مجید، اللہ تعالیٰ کا کلام، جس میں نہ کوئی کمی ہو سکتی ہے نہ کوئی پیشی ہو سکتی ہے، مطلب نہ کوئی زیادہ ہو سکتا ہے نہ اس میں کم ہو سکتا ہے، بالکل اس کو بھی سنیں، قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں سنیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ شروع سے اب الحمدللہ اب رمضان چل رہا ہے تو اس میں اگر آپ قرآن مجید کو پہلی سورت سے مطلب سورۃ فاتحہ سے شروع سے سٹارٹ کر لیں ترجمے کے ساتھ پڑھنا اور سننا، دیکھیں کہ قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھنا ضروری ہے، قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھنا انتہائی ضروری ہے، اس کے بغیر آپ دنیا و آخرت میں کامیابی کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ تو اس کو آپ پڑھیں اور سنیں۔ اگر وہ افراد جو کہ پڑھ نہیں سکتے، بزرگ ہو گئے ہیں یا ان کو پڑھنا نہیں آتا، ان کے لیے اب الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بڑی آسانیاں عطا فرمائی ہیں، اللہ کی بڑی نعمتیں کہ وہ اس کو ترجمے کے ساتھ سن سکتے ہیں، اپنے موبائل کے اندر اس کو ڈاؤن لوڈ کروا سکتے ہیں۔ اسلام 360 کے نام سے اپلیکیشن ہے، وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور اپلیکیشن ہے وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اسلام 360 ایک ورلڈ لیول کی اپلیکیشن ہے جس میں بہت بہترین فیچرز ہیں،
ان کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس میں سے قرآن پاک کے ترجمے کو ساتھ سٹارٹ کر سکتے ہیں سننا. جہاں تک پڑھ لیا وہاں پر نشانی لگا دی, وہاں پر بھی قرآن پاک اگر فزیکلی پڑھ رہے ہیں تو اس میں بھی, یا پھر جو اگر اپلیکیشن میں دیکھ رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں تو اس میں بھی وہاں پہ سیٹ لاسٹ سین کا آپشن ہوتا ہے. وہ اگر آیت پہ کلک کریں تو اس پہ لکھا ہوا وہ ایک آپشن آتا ہے لاسٹ سین کا, تو آپ وہ اگر لگا دیں تو انشاءاللہ عز و جل پھر وہاں سے ڈائریکٹلی جب بھی قرآن کھولیں گے تو وہ پہلے نمبر پہ لکھا جاتا ہے کہ سیٹ لاسٹ سین والا جو ایک وہ ٹاپ پر آ جاتا ہے کہ اگر یہاں سے جہاں پر آپ نے آخری بار دیکھا تھا تو وہاں پھر آپ کلک کر کے دوبارہ سے وہاں سے سٹارٹ کر سکتے ہیں, سن سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں. اللہ کی رضا کے لیے ہو, ریاکاری نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے بچائے, دکھاوے سے بچائے, خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہر عمل ہو, انشاءاللہ عز و جل اس کا فائدہ ہوگا. اور اپنی ہدایت کی کوشش کرتے جائیں, انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت فائدہ ہوگا دنیا اور آخرت میں. اور اسی طرح سے قرآن پاک کو مکمل جو ہے وہ اس کو پڑھ لیں, سن لیں ترجمے کے ساتھ, اور پھر اس کو بار بار سنیں, اور سنیں ہی صرف قرآن پاک کو. آپ بالکل خالص چیز اور پیور چیز کو حاصل کریں نا, اور آپ ملی جلی ملاوٹ والی چیزوں کو کیوں پکڑتے ہیں, آپ فرقوں کی کتابوں کو کیوں پڑھتے ہیں, آپ جو غلط نظریات اور عقائد جس کے اندر شامل ہیں, جس میں ملاوٹ ہے, ان اور جو غلطیوں کا شکار ہے کتابیں, ان کو کیوں پڑھتے ہیں. آپ دراصل دی بیسٹ کو اڈاپٹ کریں. اگر آپ دی بیسٹ چاہتے ہیں, بہترین کامیابی چاہتے ہیں, بہترین خیر و بھلائی چاہتے ہیں, جو کہ اللہ ہر چیز کا خالق مالک ہے, ہر شے پہ قادر ہے, آپ کو اللہ تعالیٰ جو کامیابی دے سکتا ہے, کوئی انسان کچھ نہیں دے سکتا, صرف اللہ ہی کامیابی دے سکتا ہے, صرف اللہ تعالیٰ ہی نعمتیں عطا فرما سکتا ہے. اور دیکھیں کہ کوئی پتہ نہیں کہ انسان کا کب مر جائے. ابھی وہ ہم روزانہ دیکھتے ہیں یا اکثر دیکھتے ہیں کتنے جنازے جو ہیں روزانہ تقریباً اعلان ہو رہے ہوتے ہیں, اور روزانہ لوگ مر رہے ہیں, روزانہ جو ہے لوگ مر رہے ہیں, اور پیدا بھی ہو رہے ہیں, مر بھی رہے ہیں. تو ہم نے بھی مرنا ہے, یہ حقیقت ہے. انبیاء آئے, وہ چلے گئے جن کا اتنا بڑا مقام, پھر صحابہ اہل بیت وہ چلے گئے, اولیاء چلے گئے, تو یہ ہر انسان کو موت آنی ہے, تو ہم نے بھی مرنا ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے سچی پکی توبہ کرنی چاہیے, اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے, اور ہمیں دراصل صحیح حقیقت کے راستے کے اوپر اللہ تعالیٰ لگائے, اور ہمارے اعمال, نیک اعمال کی توفیق دے, اور نیک اعمال ہمارے قبول فرمائے, ہمیں بے حساب بخشش فرمائے ہماری, اور ہمیں اپنے فضل, اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور اپنے رحم سے ہمیں بخشے, بے حساب بخشش عطا فرمائے, آمین. تو قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھیں, یہ بہت ضروری ہے, اور آپ کو دی بیسٹ کامیابی کے لیے, بیسٹ خیر و بھلائی کے لیے جو ہے اس کو پڑھیں. اور دیکھیں کہ یہ دنیا کی زندگی بڑی چھوٹی ہے, کب پتہ نہیں کہ انسان کو کب موت آ جائے, اگلا سانس بھی آئے کہ نہ آئے, اور تو اس کے لیے فوراً سے توبہ, جیسا ابھی میں توبہ کرتا ہوں کہ اللہ پاک تمام گناہ ہمارے معاف فرما, شرک, کفر, گستاخی, اور بھی جو بھی کبیرہ صغیرہ گناہ جان بوجھ کر یا انجانے میں کیے, اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے, حقیقی توبہ عطا فرمائے, حقیقی ایمان عطا فرمائے, تمام گناہوں سے معاف فرمائے, اور دی بیسٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کی رضا والے اعمال کریں, اللہ کی ناراضگی والا کوئی عمل نہ کریں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہمیں اپنے اللہ کی رضا کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچائے, اللہ تعالیٰ تمام عذابات سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے جنت میں, اللہ آمین. اللہ تعالیٰ ہمارا حشر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور انبیاء کے ساتھ عطا فرمائے, آمین. اللہ تعالیٰ ہمیں قبر, حشر, مدفن ہر جہان میں رسول اللہ کے قدموں میں رکھے, آمین. اور رسول اللہ کا پڑوس عطا فرمائے جنت میں, آمین. تو قرآن پاک کو پڑھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے, ترجمے کے ساتھ اس کو لازمی پڑھیں, اور اس کے بعد سنت و صحیح احادیث کو بھی سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں, سنیں اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں. تو جو بھی معاملہ درپیش آتا ہے آپ کی زندگی میں, تو اس کے لیے پہلے ہدایت کا راستہ کہاں سے ملے گا؟ قرآن سے. آپ اس میں قرآن سے سرچ کریں کہ اس بارے میں اللہ کا کیا حکم ہے, اس کو سمجھیں اور اس کے مطابق پھر عمل کریں. اور اس کے لیے جو ہے ڈائریکٹلی قرآن پاک کو آپ پڑھ سکتے ہیں, اس میں سے آپ وہ سرچ آپشنز ہوتے ہیں, جس طرح میں نے بتایا اسلام 360 ہے, اس میں سے آپ سرچ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں. تو اس کے مطابق جو ہے آپ انشاءاللہ عز و جل زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ آخرت قبر حشر دنیا میں بہترین خیر و بھلائی عطا فرمائے گا انشاءاللہ عز و جل, آمین. اور سیکنڈلی یہ کہ آزمائش, دیکھیں کہ آزمائش تو ہر کسی کی زندگی, انسان یہاں پر آیا ہی آزمائش کے لیے ہے دنیا کے اندر. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی اور خیر و بھلائی عطا فرمائے. ہر انسان یہاں پر امتحان میں, آزمائش کے لیے ہے, اور آخرت میں ہر انسان کا حساب ہونا, اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. تو اس میں جو بھی مشکلات اگر آتی ہیں, سیدھے راستے پر چلتے ہوئے بھی مشکلات و تکالیف آتی ہیں, تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں, اور اس پر صبر کے ذریعے سے ہمیں صبر کے ذریعے سے چلنا ہے, صبر وہ کرنا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق عمل کرنا ہے. تو جتنے انبیاء آئے, ان کے بہت سے انبیاء کے اوپر بہت بہت بڑی آزمائشیں آئیں, لیکن وہ صبر کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا والے کام کرتے رہے, اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی کرتے رہے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہترین کامیابیاں عطا فرمائی. سبحان اللہ, الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں بے حساب بخشے, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کامیابیاں عطا فرمائے. تو یہ آزمائشوں سے گھبرانا نہیں ہے, آزمائشوں پر صبر کرنا ہے, اللہ سے دعا مانگنی ہے, اور صرف ہی اللہ ہی سے مانگنا ہے.
ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ فاتحہ میں، اللہ تعالیٰ کمی پیشی معاف فرمائے۔ اس کا مفہوم ہے کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، مطلب اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور صرف اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں، مطلب کہ جب بھی ایزی ہیں تو آپ سنیں، دیکھیں، قرآن کو ہی دیکھیں، وہ قرآن کو ہی سمجھیں، قرآن کو ہی پڑھیں سنیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ ہمیں ہر جہان میں بہترین کامیابی اور خیر و بھلائی عطا فرمائے۔ اللہ آمین۔ اللہ حافظ۔